حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے اوپر جلوہ فرما ہیں۔ امام ابوالحسن شتموفی نے بہجت الاسرار میں اس واقعے کو نقل فرمایا ہے، اور آپ بیان نہیں فرما رہے۔ سب سے پہلے ظہر کی نماز کے بعد جاگتے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دیدار پاک ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، عبد القادر تم واز کیوں نہیں کرتے، تم بیان کیوں نہیں کرتے، تم واز و نصیحت لوگوں کو کیوں نہیں کرتے؟ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے میرے نانا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بغداد کے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، یہ فصحاء و بلغاء ہیں، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنا منہ کھولو، اور حضور علیہ السلام نے 7 بار اپنا لعاب دہن جو ہے ان کے منہ میں ڈالا۔ حضور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ تم بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا۔ پھر آپ نے اپنا لعاب دہن جو ہے وہ 6 مرتبہ جو ہے وہ ان کے منہ میں ڈالا، 6 مرتبہ ان کے منہ میں ڈالا۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم نے عرض کی، کیا میرے بابا جان، اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو 7 مرتبہ اپنے لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا تھا، اور آپ 6 مرتبہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے ادب کی وجہ سے ہی 6 مرتبہ ڈال رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر مجھے کبھی جو ہے وہ بیان کرنے میں، واعظ و نصیحت کرنے میں جو ہے وہ کبھی تنگی نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں واعظ کیا کرتا تھا سب سے پہلے وہ آدمی میرے پاس بیٹھا کرتے تھے، پھر وہ وقت آیا کہ میرے واعظ کے اندر 70,000 کا مجمع جو ہے وہ ایک وقت میں میرا واعظ سنا کرتا تھا، 70,000 کا مجمع۔ اور آپ کی یہ کرامت تھی کہ جیسا پہلا آدمی، اس وقت یہ اسپیکر وغیرہ تو نہیں ہوا کرتے تھے، جیسا سامنے بیٹھا ہوا آدمی آپ کی آواز کو سن سکتا تھا، 70,000 کے مجمع میں آخری شخص بھی آپ کی آواز کو ویسے ہی سنا کرتا تھا۔ جیسے پہلا آدمی سن رہا ہوتا تھا ویسے ہی جو ہے وہ آخری آدمی بھی آپ کی آواز کو سن رہا ہوتا۔ اللہ رب العزت کی تمام مخلوق، جنات، انسانوں کے اندر جو جتنے بھی اللہ رب العزت کے اولیاء ہیں، اکابر اولیاء، کتب ہوں، غوث ہوں، ابدال ہوں، نقبا ہوں، نجبا ہوں، اوتاد ہوں، امامین ہوں، جن کو بھی اللہ رب العزت نے مقام ولایت عطا فرمایا ہوتا ہے، جس وقت حضور سیدی غوث اعظم کا واعظ ہوتا وہ اپنے تمام کاموں کو موقوف کر کے جو ہے وہ حضور غوث اعظم کی مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں، اس واعظ کو جو ہے وہ ہمتن گوش ہو کے سننے لگتے، جن اللہ رب العزت کو ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ جہاں بھی بیٹھے ہوں وہاں سے بیٹھ کر جو ہے وہ اس آواز کو سن سکتے، تو وہ اپنی جگہ بیٹھ کے ہی اس آواز کو سن لیا کرتے تھے۔ اور جن کو رب تعالیٰ نے یہ طاقت نہیں جن ولیوں کو دی، وہ ولی چل کے جو ہے ان کی مجلس میں آ جایا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر کے اوپر بیٹھ کر اعلان کیا، قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ اعلان فرمایا تو اس وقت آپ کی مجلس کے اندر 1,500 اللہ کے ولی موجود تھے۔ وہ باری باری آپ کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے اپنا گردن جو ہے وہ حضور غوث اعظم کے سامنے رکھی، اور آپ نے اس کے اوپر اپنا قدم رکھا۔ اور جن جن لوگوں نے اس وقت حضور سیدی غوث اعظم کے فرمان پہ لبیک کہا اور اپنی گردنیں جھکا دی، اللہ رب العزت نے ان کی ولایتوں کو باقی رکھا، اور جنہوں نے ان کے آواز کے اوپر لبیک نہ کہا ان کی ولایتیں بھی باقی نہیں رہیں، ان کی ولایتیں بھی باقی نہیں ہیں، کیونکہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ کوئی بھی ولی جو ہے وہ اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے اس کو سند نہ مل جائے کہ آپ ہی ولایت کا منبع اور آپ ہی ولایت کا معیار ہیں، کہ آپ ہی کی بارگاہ سے جو ہے وہ ولایت کی دولت تقسیم ہوتی ہے۔ اور جو آپ کی بارگاہ کا بے ادب ہو، گستاخ ہو، اگرچہ کتنا ہی عبادت اور ریاضت والا ہو، اگرچہ کتنا ہی متقی پرہیزگار ہو، اگرچہ کتنا ہی بڑا عالم و فاضل ہو، اللہ رب العزت کبھی اس کو اپنا ولی نہیں بناتا۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو عالم دین ہو، جو دین کا عالم ہو۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں امام شافعی کا یہ قول نقل فرمایا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ان اللہ لا یتخذ ولیا جاہلا قط، اللہ تعالیٰ کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی بناتا ہی نہیں ہے۔ کو اپنی ولایت کے مقام پہ ثابت کرنا ہوتا ہے، اگر تو وہ علم ظاہر حاصل کیا ہوا ہے تو اس ولایت کے مقام پہ فائز فرماتا ہے، اور وہ چند اولیاء جنہوں نے ظاہری طور پر کوئی علم حاصل نہیں کیا، اللہ رب العزت ان کو اپنی بارگاہ سے علم لدنی عطا فرما کے ان کو جو ہے ولایت کے منصب پہ فائز فرما دیتا۔ علم ضرور عطا فرماتا ہے، وہ چاہے علم ظاہری ہو،
اور چاہے جو ہے وہ اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا علم ہو جس کو وآتیناہ من لدنا علما سے اللہ رب العزت نے تعبیر فرمایا کہ میں اپنی بارگاہ سے ان کو علم عطا فرماتا ہوں. اور وہ بڑے چند اولیاء کرام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنی ہی بارگاہ سے صرف علم لادنی عطا فرمایا, ان کو ولایت کے منصب پہ فائز فرمایا. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سب سے پہلے علم ظاہری حاصل کیا ہے, اور ایک عرصہ تک جو کہ بغداد کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم اور فاضل ایسا نہیں ہوا کہ حضور سیدی غوث اعظم اس کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوئے ہوں اور آپ نے جا کے وہاں سے علم حاصل نہ کیا ہو. کوئی بڑے سے بڑا عالم آپ کو پتہ لگا, کوئی بڑے سے بڑا فاضل آپ کو معلوم ہوا, آپ اس کی بارگاہ میں گئے اور جا کر وہاں سے جو ہے وہ علم حاصل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء کی بارگاہوں میں جا کر ان سے علم حاصل کرنا یہ اللہ کے ولیوں کی سنت ہے, تو حضور غوث اعظم کی سنت ہے. اگر بغیر علم کے اللہ رب العزت ولایت عطا فرماتا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے مقام کے ولی, اتنے رتبے رکھنے والے, اتنے درجات عالیہ کے اوپر فائز لوگ جو ہے وہ کیوں جا کے انہوں نے اکتساب فیض کیا, انہوں نے کیوں جا کے ظاہری طور پر علم حاصل کیا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میری ولایت کا تو مجھے اس وقت ہی پتہ لگ گیا تھا کہ جب میں بچپن کے اندر مدرسے جایا کرتا تھا, تو جب میں مدرسے جایا کرتا تو وہاں جا کے جب میں بیٹھنے لگتا تو آواز آتی اٹھ جاؤ اللہ کے ولی کو جو جگہ دو بیٹھنے کی. جو مدرسے کے بچے ہوتے ہیں نا, آپ فرماتے ہیں جیسے میں بیٹھنے لگتا تو وہاں آواز آتی کہ اٹھ جاؤ اور جگہ جو ہے وہ خالی کر دو, اللہ کا ولی آ گیا, اللہ کے ولی کو جو ہے وہ جگہ دو بیٹھنے کی. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ مجھے تو اس وقت ہی اپنی ولایت کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اس وقت ندا کیا کرتے تھے, کہ میرے لیے ندا کیا کرتے تھے کہ اللہ کے ولی کو جگہ دو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ظاہری علم حاصل کیا ہے, اور آپ نے بھی جو ہے وہ ظاہری طور پر جو ہے وہ تمام وہ کتب اور تمام وہی کام سر انجام دی ہیں جو کہ آج کل علماء جو ہیں وہ جن کتابوں کو پڑھتے ہیں. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ علم ظاہری کے بعد کو علم باطنی کا بھی سمندر عطا فرمایا. یہی علم ظاہر جو ہے وہ علم باطن تک لے جانے والا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں علم ظاہر کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں جو ہے وہ علم ظاہر سے کوئی واسطہ نہیں, یہ علم ظاہری یہ تو وہ لوگ حاصل کریں, یہ کتابیں یہ دین کا علم تو وہ لوگ حاصل کریں جن کو رب کی پہچان نہیں ہے, جن کو رب کی معرفت نصیب نہیں ہے. ہمیں تو رب کی معرفت نصیب ہے, ہم تو پہنچے ہوئے ہیں, ہم کیوں علم ظاہری حاصل کریں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی جاہل کا قول ہو سکتا ہے, آپ نے فرمایا شریعت ہی سمندر ہے اور طریقت اس کی نہریں ہیں. شریعت ایک سمندر ہے اور طریقت اس کی نہریں ہیں, اور اس سمندر سے ہی نہریں نکل رہی ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ شریعت کو چھوڑ کر طریقت کا راستہ اختیار کرنے والا جو ہے وہ شیطان کا راستہ اختیار کرنے والا ہے. کہ شریعت کے بغیر جو ہے وہ کسی کو طریقت کا راستہ نہیں ملتا. اور آپ نے حضرت جنید بغدادی کا ایک قول نقل فرمایا, حضرت جنید بغدادی سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص جو ہے وہ شریعت اور طریقت کو علیحدہ علیحدہ قرار دے رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ شریعت کا راستہ اور ہے, طریقت کا راستہ اور ہے. شریعت کا راستہ جاننے والے طریقت کو نہیں جانتے, اور طریقت کا راستہ جو ہے وہ رب کی طرف واصل ہو جانے کا راستہ ہے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آپ نے فرمایا ہاں وہ واقعی اللہ تک پہنچا ہوا ہے. ولا آپ نے فرمایا وصل ولکن الی این الی النار, آپ نے فرمایا وہ بندہ ٹھیک کہتا ہے کہ میں پہنچا ہوا ہوں, لیکن یہ بھی سن لو کہ وہ کہاں پہنچا ہوا ہے. فرمایا وہ جہنم میں پہنچا ہوا ہے.